Encoded by Sahil Online. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Encoded by Sahil Online. جناب صدر محترم، شہر کمٹا کے تمام ذمہ دار حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ، بڑا مفصل، مدلل، سحر انگیز، فکر انگیز بیان آپ نے سماعت فرما لیا. تقریباً 11:15 بجنے والے ہیں. آدھی رات گزر چکی ہے، نیند آنکھوں میں اتری ہوئی ہے، اور تقریباً 4 یا 5 بجے سے آپ یہاں مسلسل بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کا یہ ولولہ بڑا قابل قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اس جلسے کے اندر پوری کامیابی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ حضرت مولانا جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور آپ کی جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، اس جلسے کے ناظم ہیں اور اناؤنسر ہیں، ان کی اور ان کے رفقا کی بڑی شاندار محنتیں ہیں. آپ کے بچوں کے اوپر انہوں نے جان توڑ محنت کی ہے. ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 6 سال، 7 سال، 8 سال، اسٹیج پر کھڑے ہو کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے بڑے جذبے کے ساتھ 2-4 منٹ جو اس نے آ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جن لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جو دنیا کی باتیں بہت ساروں کے سامنے کر لیتے ہیں، لیکن دین کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے 2 آدمیوں کے سامنے بھی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بہترین شاندار پیغام اور پروگرام پیش فرمایا ہے. اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان بچوں کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، دین کا داعی بنائے، دین کا سپاہی بنائے، دین کا خدمت گزار بنائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. اب مزید کسی بات کی دراصل ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مقدس مجلس ہے، مقدس نام پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. اس مجلس میں شریک ہونا بھی سعادت ہے، اس مجلس میں کچھ کہنا بھی سعادت ہے، کچھ سننا بھی سعادت. ایک دو بات کر کے میں اپنی بات ختم
کر دوں گا انشاءاللہ، اور یہ جلسہ انشاءاللہ اختتام پر پہنچ جائے گا۔ حضرت مولانا عبد العلیم صاحب دامت برکاتہم نے بڑی قیمتی باتیں بہت بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ضرورت صرف عمل کرنے کی ہے۔ آپ حضرات پوری دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات اب تک ہوئے ہیں، اس دنیا نے جتنی بھی تباہیاں دیکھی ہیں، اس دنیا نے جتنی بھی بربادیاں دیکھی ہیں، ان تمام بربادیوں کے پیچھے انسان کی بدعملی کا ہاتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پانی کا عذاب آیا ہو، یا آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی ہو، یا تیز ہوا چلا کر کے قوم کو برباد کر دیا گیا ہو، یا زلزلہ لا کر کے زمین کو پھاڑ دیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عذاب آج تک اس دنیا نے دیکھے ہیں، ان تمام عذاب کے پیچھے انسان کی بدعملی کار فرما ہے۔ جب انسان بگڑتا ہے، اس دنیا کا نظام بگڑتا ہے۔ جب انسان سدھرتا ہے، اس دنیا کا نظام سدھرتا ہے۔ اس دنیا کا وجود وہ انسان کی وجہ سے ہے، انسان کے لیے ہے۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بدل دیتے ہیں، اس دنیا کے نظام کے اندر تغیر پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان کب بگڑتا ہے؟ انسان جب بگڑتا ہے جب انسان کا دل بگڑتا ہے۔ ساری دنیا کی محنت آج دماغ کے اوپر ہو رہی ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ترقی یہ دماغ کی کار فرمائی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل بنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو انسان کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، وہ اس کو بے توجہ کر دیتا ہے۔ کتنی باتیں آج ہم نے 5 بجے سے لے کر 4 بجے سے لے کر اب تک سنی، ان میں سے بہت ساری باتیں ہمیں یاد ہیں اور ہمیں معلوم ہے، مجھے میری زندگی کا معلوم ہے، آپ کو آپ کی زندگی کا معلوم ہے کہ جتنی باتیں مولانا نے بتائی، جتنی باتیں مفتی سالم صاحب نے بتائی، جتنی باتیں ان بچوں نے اپنے پروگرام میں پیش کی، ان تمام باتوں میں سے بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر میرا عمل نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں لیکن میں عمل نہیں کرتا، اور یہ سارا پروگرام ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، اور کل جب سورج نکلے گا پھر مجھے وہی کام کرنا ہے جو وہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ جو کام آج کے جلسے میں بتایا گیا، اس سے پہلے 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ آپ نے سنا کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے وہی کام کل صبح پھر کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرا دل بگڑا ہوا ہے۔ آپ حضرات سمندر کے کنارے کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات مجھ سے اچھی طرح جانتے ہوں گے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مچھلی سر کی طرف سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب مچھلی سڑتی ہے تو سب سے پہلے اس کے سر کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ انسان دل کی طرف سے سڑنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل سڑتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر بدبو اٹھتی ہے، پھر اس کے دوسرے اعمال کے اندر، اس کے دوسرے جسم کے اندر بدبو شروع ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے دل سڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بدبو اٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے دین کی بات سن کر، دین کی بات پڑھ کر، دین کے جلسوں میں شریک ہو کر اور ساری چیزیں جاننے کے باوجود پھر بھی ہم عمل کے اوپر آتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تو ان کے دل کیسے ہوئے کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی، ان کی کامیابی کی، ان کی فلاح کی، ان کی بہبودی کی، ان سے رضا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ان کی رضا کو اتارا ہے۔ اولئک ھم المفلحون،
اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، ان کے دل بنے ہوئے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے وہ ساری باتوں کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ ہماری کمی یہ کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں، بولتے بہت زیادہ ہیں، لیکن کرنے کے وقت جب آتا ہے تو ہم بالکل نہ ہونے کے برابر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس جلسے کا عنوان سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ ہے۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ویسی ہی زندگی میں بھی گزارنے والا بنوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا دار و مدار تاجدار بطحا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں رکھا ہے، آپ کی اتباع میں رکھا ہے، آپ کی سنتوں میں رکھا ہے۔ جیسی زندگی میرے نبی کی تھی ویسی زندگی میری بن جائے، جیسے اخلاق میرے نبی کے تھے ویسے اخلاق میرے ہو جائیں، جیسی عبادت میرے نبی کی تھی ویسی عبادت میری ہو جائے، جو عقیدے میرے نبی نے پیش کیے ان عقیدوں کو میں اپنی زندگی میں لانے والا بنوں، جیسی معاشرت میرے نبی گزار کر کے گئے ہیں ویسی معاشرت میری ہو جائے۔ سیرت یہ عمل کا نام ہے، صرف سننے کا نام نہیں ہے۔ جب سے میں نے اور آپ نے سیرت کو عملی زندگی سے نکال کر صرف جلسوں تک محدود کر لیا، صرف کتابوں تک محدود کر لیا، تب سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ ہم صرف سیرت سنتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے۔ صحابہ اکرام عمل میں لاتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جتنا جسے معلوم ہے وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کیا ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دینا گناہ ہے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں دیتے؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا ہم نماز پابندی کرتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ گالی دینا بہت بری چیز ہے؟ کیا ہم گالی دینے سے باز آتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ غلط طریقے سے کمانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں؟ کیا ہم غلط طریقے سے کمانا چھوڑتے ہیں؟ کسے معلوم نہیں ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ مکتب میں 1 گھنٹہ بھیج کر کے ہم مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر، امام صاحب کے اوپر اور مدرسے کے اوپر بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان کہ ہم نے اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے بھیجا۔ میرے دوستو، صرف مدرسے میں 1 گھنٹہ پڑھ لینے سے، آپ یہ بات میری ذہن نشیں فرما لیں، ان بچوں نے بہترین پروگرام پیش کیا۔ کسی بچے نے آ کر کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کیا تھی، آپ سچ بولتے تھے۔ کسی نے آپ کا حلیہ بتایا، کسی نے آپ کی سیرت بتائی، کسی نے آپ کی دوسری بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ان معصوم بچوں کی زبانوں سے پھول جھڑ رہے تھے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے، صرف ان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے اور پورے ہندوستان کے جہاں جہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مکتبوں میں پڑھتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے ان میں سے بہت سارے نماز چھوڑنے والے بنیں گے، بہت سارے داڑھی کٹانے والے بنیں گے، بہت سارے بے ایمان بنیں گے، بہت سارے دھوکہ دینے والے بنیں گے، بہت سارے سود کھانے والے بنیں گے، بہت سارے دوسرے کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بنیں گے۔ کیوں بنے؟ انہوں نے تو بچپن میں 1 گھنٹہ مدرسے میں دیا ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے سیرت پڑھی ہے، انہوں نے سیرتوں کے جلسوں میں بہترین بیان کیے ہیں۔ کیوں آخر بگڑ گئے یہ بچے؟ کیوں اس بچے نے آج سچ کے بارے میں بہترین بیان دیا، اور جب یہ معاشرے میں بڑا ہوگا تو یہی جھوٹا بن جائے گا؟ آج جو بچہ داڑھی کی اہمیت کے اوپر
تقریر کرتا ہے، کل وہ بچہ داڑھی چھوڑنے والا بنے گا، داڑھی کاٹنے والا بنے گا۔ میرے دوستو صرف 1 گھنٹہ اس نے مدرسے میں گزارا، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، جو گھر کا ماحول ہے، جو اسکول کا ماحول، جہاں بچے کی 23 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے، وہ ماحول گندا ہے، ناپاک ہے، تو 1 گھنٹے کا اثر ان 23 گھنٹوں میں گم ہو کر کے رہ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اس جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی عملی، جیسا کہ مولانا نے ابھی بڑی تفصیل سے بتایا، کہ سیرت اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ Encoded by Sahil Online. کئی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی جو قابل توجہ ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے آپ کے جلسے کا۔ اصلاح معاشرے کی کون سی بات کی جائے؟ کون سی چیز ہماری سیدھی ہے؟ کون سی چیز ہماری صحیح ہے؟ اگر 1 ہو تو بتایا جائے، اگر 2 ہو تو بتائی جائیں، اگر 10 ہو تو بتائی جائیں، اگر 100 ہو تو بتائے جائیں۔ پورا کا پورا آوا کا آوا خراب ہے، پوری عمارت ٹیڑھی ہے، ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ معافی کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ معاف کر دو، سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، بدلہ مت لو، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ کرتے ہیں میں اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھوں، کیا میرا رویہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہے؟ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، کیا میرے خون کے رشتوں کے ساتھ کیا میرا ویسا رویہ ہے؟ بھائی بھائی کی لڑائی، باپ بیٹے کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، بہن بہن ایک دوسرے کی دشمن، شوہر بیوی کا دشمن، بیوی شوہر کی دشمن، آپس میں پیار محبت بالکل ختم ہو کر کے رہ گئی ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بھائی نے بھائی کے اوپر مقدمہ ڈالا ہوا ہے، کیوں؟ پراپرٹی میں حصہ چاہیے، جتنا حصہ آتا تھا اتنا لے بھی لیا، لیکن بڑے بھائی کا کاروبار ذرا اچھا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ملا، مجھے بھی اتنا ہی ملا، تو اب کورٹ میں دعویٰ چل رہا ہے، کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، آدھا ہڑپ کیا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ کس نے کس کے اوپر؟ ایک بھائی نے، ایک خون نے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 2 بھائیوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقدمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے دوستو، معاف کرنا ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو ہم بہت بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی وقت ہو چکا ہے، ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑا درجہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت وہ اپنی اس بیوی سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ ایک سفر کا موقع، ایک سفر میں تھے، واپسی میں حضرت عائشہ صبح میں قضائے حاجت کے لیے گئی، ان کا ہار ٹوٹ گیا، وہ ہار کے موتی چننے میں لگ گئی، لیٹ ہو گیا، قافلہ نکل گیا۔ لمبا قصہ ہے، وہ قصہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس جگہ ان کا کجاوا رکھا ہوا تھا، جس جگہ ان کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ وہیں آ کر کے بیٹھ گئی، اور رات کا اذان کا وقت تھا، نیند لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل تھا رضی اللہ عنہ، ان کو پیچھے رکھتے تھے کہ قافلہ پورا نکلنے کے بعد، پورا لشکر روانہ ہونے کے بعد اگر کسی کی کوئی چیز پیچھے چھٹ گئی ہو تو وہ اس کو اٹھا کر کے لائیں۔ حضرت صفوان بن معطل
جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک گٹھری سی رکھی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا ایک پلندہ سا ہے۔ انہوں نے جو قریب جا کر کے دیکھا تو کوئی سویا ہوا ہے، انہوں نے زور سے جو کھانسا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڑبڑا کر کے اٹھیں تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ فوراً پہچان گئے کہ تو امی عائشہ ہیں، ہماری ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے چہرہ ڈھک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم حضرت صفوان نے کوئی بات وہاں سے لے کر کے سفر پورا ہونے تک کوئی بات میرے ساتھ نہیں کی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر منافقین، بہت سارے منافقین بھی تھے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، لیکن اندر سے پکے کافر تھے۔ اور قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوتا ہے، جو زبان کا مسلمان اور دل کا کافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے کے اندر ڈالے گا۔ دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ میں اور آج آپ منافق بن چکے ہیں، ہماری زبان کچھ کہتی ہے، ہمارا دل کچھ کہتا ہے، ہمارا عمل کچھ کہتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ہم زبان کے مسلمان ہیں، ہم کردار کے مسلمان نہیں ہیں، ہم عمل والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو منافقین نے دو جہاں کے سردار، تاجدار بطحا، سرکار عرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے اوپر نعوذ باللہ ہماری زبان کانپتی ہے، الزام لگا دیا، برا الزام لگا دیا۔ کس کے اوپر؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر کچھ گڑبڑ ہے، یہ پیچھے کیوں رہی، کیا چکر تھا؟ اور یہ بات منافقوں نے پھیلانی شروع کر دی، اور مدینہ منورہ کے اندر یہ بات پھیلنی شروع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی۔ ایک مہینہ مسلسل، ایک مہینہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی اس سلسلے میں نازل نہیں ہوئی۔ اس سازش کے شکار میں چند بھولے بھالے جو سچے مسلمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ۔ یہ مستح جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ مستح کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی ساری چیزوں کا، پورے مہینے کا راشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے جاتا تھا۔ ان کی پرورش کا سارا انتظام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، اور انہوں نے بھی دو چار لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کہہ دیے۔ ایک مہینہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی قرآن میں نازل فرمائی، قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتانے کے لیے کہ جو عورت پاک ہوتی ہے، جس عورت کی نگاہ پاک ہوتی ہے، جس عورت کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی برات نازل کرتا ہے۔ 18ویں پارے میں تقریباً 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ یہ سب ہوا۔ اب یہ ہوا کہ بھئی یہ بات پھیلائی کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا کس نے؟ اس میں کون کون شریک تھے؟ تو بعد میں پتا چلا اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، ہوتے 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 حضرت مستح رضی اللہ عنہا کا نام بھی آ گیا کہ حضرت مستح بھی اس میں شریک تھے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے واسطے، لخت جگر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور بیوی ہیں تاجدار بطحا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اوپر ایسا الزام، زنا کا الزام، بدکاری کا الزام، نعوذ باللہ، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور وہ بھی آدمی وہ جو ابو بکر کے گھر سے پلتا ہے، جس کا سارا خرچہ ابو بکر اٹھاتے ہیں، جس کی ساری ضروریات کا خیال ابو بکر رکھتے ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر الزام۔ ابو بکر کو بہت غصہ آیا،
کوئی اگر میری بیٹی کے اوپر، آپ کی بیٹی کے اوپر الزام تو لگانا دور کی بات ہے، اگر ایک لفظ کہہ دے آپ اس سے زندگی بھر بات کریں گے؟ آپ اس کے سامنے کبھی اس کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر کے کبھی بات کرنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا. وہ منافق تھے، ان سے کوئی شکوہ نہیں. جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ تو غلطی کرے گا، چور چوری کرے گا، ڈاکو ڈاکہ ہی ڈالے گا، لیکن یہ تو سچے پکے مسلمان تھے اور میں ان کا محسن ہوں، اور محسن کو آدمی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا. تو مستہ نے میری بیٹی کے اس الزام میں مستہ نے بھی شرکت کی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس مستہ کی ایک چیز کی بھی مدد نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس کو کسی معاملے میں ہیلپ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اٹھائی ہے، اس نے ایسا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے 18ویں پارے کی یہ آیتیں سنائی کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ کیا تم مغفرت کو پسند نہیں کرتے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں مغفرت کو پسند کرتا ہوں. تو قرآن نے کہا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. سوچئے اپنی بیٹی کے اوپر جھوٹا غلط قسم کا، وہ بھی جو دو جہاں کے سردار کی بیوی بھی ہو، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والوں تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا. تو ہمارا کیا بھائی، اپنے بچے کی رسم کر لیے، مجھے بلائے ہی نہیں. ارے دکان اوپن کیا ہے اور مجھے پوچھا نہیں، میری دکان بازو میں ہی ہے، اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کا اپنے کسی کارروائی میں شریک نہیں کروں گا. ارے شادی کر لیے، پورے گاؤں کو دعوت دیے اور مجھے چھوڑ ڈالے. اب اسی کے اوپر جھگڑے ہیں، اب اسی کے اوپر لڑائی ہے. اب وہ اس کی کارروائی میں نہیں جاتا، اس کے کسی معاملے میں شریک نہیں ہوتا. کیوں؟ مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ کوئی ناراض ہونے کی چیز ہے؟ جب اپنی بیٹی کے اوپر ایسا جھوٹا غلط الزام لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان دنیا کے غلیظ اور چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ معاف کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوگا. لیکن میرے دوستو، میں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم سنیں گے اور کریں گے وہی جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. ہم اپنے دشمنوں کو معاف ہرگز نہیں کریں گے. آج ہماری قوم کے اندر سب سے زیادہ فضول خرچی کا رواج ہو گیا ہے، بہت زیادہ. ہماری شادیاں دیکھو، ہماری کارروائیاں دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، ہماری دوسری چیزیں دیکھو، فضول خرچی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر SC/ST سے بھی نیچے گیا ہے، انتہائی خط غربت سے نیچے افلاس کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے. میں سوچتا ہوں اس جسٹس سچر نے شاید مسلمانوں کی شادیوں کو نہیں دیکھا، شاید اس سچر نے مسلمانوں کے فنکشنوں کو نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ لیتا تو اپنا یہ نظریہ بدلنے کے اوپر مجبور ہو جاتا. ایک شادی ہونا لڑکی کے گھر کی بربادی ہونا ہے. لاکھوں روپے شادی محلوں کے اوپر، مختلف قسم کے کھانوں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر، شامیانے کے اوپر. جس نبی نے ہمیں یہ کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ جو کھانا کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو. آج وہی قوم فضول خرچی اتنی اس کے اندر آ گئی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور افسوس اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ جب ہم فضول خرچی اپنے نبی کے نام پر کرتے ہیں، نام نبی کا، لیکن اپنے دل کی خواہش پوری کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں اپنے نبی کو ناراض کر کے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. چند دن پہلے ربیع الاول کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، میلاد ہر جگہ منائی گئی، مسلمان مناتے ہیں. وہ منانا ہے یا نہیں منانا میں وہ نہیں بتا رہا ہوں. آپ سوچئے کہ نبی کے نام پر، نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر کیا کچھ ہم نے ہڑکم مچایا ہے پورے ہندوستان کے اندر. میں اس دن شموگا میں تھا، واللہ بول رہا ہوں، تقریباً کئی کروڑ روپے صرف نبی کے نام پر، نبی کی خوشی کے نام پر لوگ برباد کرے ہیں. کس شریعت نے یہ تعلیم دی ہے؟ کس اسلام نے یہ تعلیم دی ہے؟ جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری ہو، جس نبی نے ایک کپڑے کے اندر، ایک جبے کے اندر آدھی زندگی گزار دی ہو، جس نبی کے گھر کے اندر ایک مہینے تک چولہا نہ جلتا ہو، اس نبی کا نام لے کر ہم اپنی دولت کو ایسے مٹی میں ملائے. یہ مسلمانوں کے کام ہے. فضول خرچی آج اس امت کی خاصیت بن چکی ہے. بیکار کے پیسے برباد کرتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. حضرت مولانا مفتی سالم صاحب نے آپ کے سامنے محبت رسول کا عنوان رکھا. نبی کے ساتھ محبت یہ ہمارا ایمان کا جز ہے. کروڑوں نمازیں پڑھتا ہو، کروڑوں روزے رکھتا ہو، کروڑوں اس نے حج کیے ہوں بالفرض، کروڑوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہوں، اگر ایک لہجے کے واسطے، ایک سیکنڈ کے واسطے اگر اس نے نبی کی ذرا سی بھی توہین کر دی، خدا کی قسم سارا نام اعمال صاف ہو جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی کی محبت یہ ایمان کا جز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں سرما ڈالنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا ہو، ارے جس نبی نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو، اس نے اپنے نام پر خوشی منانے کا طریقہ لوگوں کو نہیں بتایا؟ کیا نبی ہمیں اپنے پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ. ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کرتا ہے، ہر آنے والا سال خرافات میں اضافہ کرتا ہے. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بج رہا تھا، اس میں گانے چل رہے تھے اور اس کے سامنے ڈانس ہو رہا تھا، اور یہ نبی کے نام پر ہو رہا تھا. یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ نبی کے ساتھ عشق ہے؟ کون سی دنیا میں ہم ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے دل بگڑ چکے ہیں، ہمارے دل سڑ چکے ہیں. جب انسان کی ناک خراب ہو جائے اس کو خوشبو بدبو کچھ پتہ نہیں چلتا. خیر شر لگنے لگا اور شر خیر لگنے لگا. تو فضول خرچی کی بیماری ہماری قوم کے اندر دن بدن سرایت کرتی جا رہی ہے، سنکھیا زہر کی طرح سرایت کرتی جا رہی ہے. اور تیسری بات میرے دوستو، آج مسلمانوں کے اندر حلال اور حرام کی پہچان تقریباً مٹ چکی ہے، تقریباً مٹ چکی ہے. پیسہ چاہیے، مال چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے.
جھوٹ بول کر کے آئے، بے ایمانی سے آئے، گالی کھا کر کے آئے، گالی دے کر کے آئے، دھوکہ دے کر کے آئے، کسی کا مار کر کے آئے، کسی کو ڈبا کر کے آئے، کسی کو ذلیل کر کے آئے، کسی کو حقیر کر کے آئے، کیسے بھی آئے پیسہ آئے، کسی کا پیٹ کاٹ کر کے آئے لیکن پیسہ آئے۔ میرے دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ساری نمازیں اور سارے حج اور ساری عبادتیں ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی مقبول نمازیں غذائیں چلی جاتی ہیں۔ جس نے پیٹ بھر کر کے کھایا ہو تو 10-15 نوالوں میں تو پیٹ نہیں بھرتا نا، 10-20-50 نوالے کھائے گا تو ایک نوالے کے اوپر 40 نمازیں گئی، تو اگر 50 نوالے کھائے تو کتنی نمازیں چلی گئی بھائی؟ اور جس کے خون کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلا ہوا ہے، جس نے سود کا کاروبار کھولا ہوا ہے، مسلمان اور سود لے، مسلمان اور سود لے، مسلمان اور رشوت لے، کون سی سیرت ہم اپنا رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ ہماری سیرت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے حلق سے نیچے جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کھانے کے ہماری جو حضرت مولانا یہاں کے آپ کے جو مولانا ہے، مولانا منت اللہ صاحب، وہ دینیات پڑھاتے ہیں۔ وہ دینیات کی کتاب میں 14 ادب ہیں، کھانے کی 14 سنتیں ہیں، لیکن 15ویں جو سب سے اہم سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانا حلال کا ہونا چاہیے۔ ساری کی ساری سنتیں ادا کر کے اور سارے فرائض ادا کر کے اور سارے مستحبات ادا کر کے اگر آپ نے حرام کا لقمہ کھایا تو وہ قبول ہوگا؟ آپ نے ایک زانو بیٹھ کر کے کھایا، آپ نے 3 انگلیوں سے کھایا، آپ نے سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر کے کھایا، آپ نے دسترخوان بچھا کر کے کھایا، گر گیا تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، اور کھانے کے بعد دعا پڑھ کر کے پڑھی، اور کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کھایا حرام کا، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ میرے دوستو، ہم اصلاح معاشرہ کی کون سی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں؟ پورا کا پورا ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف کانوں کی لذت کا سامان نہ بنائیں، صرف جلسوں کی حد تک اس کو نہ رکھیں، صرف کتابوں کی حد تک اس کو نہ رکھیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے یہ دل میں عہد کر کے جائیں کہ مجھے جو نبی کا طریقہ، جو نبی کی سنت جو معلوم اس جلسے میں ہوئی ہے اور جو آئندہ میں معلوم کروں گا اور جو پہلے سے معلوم تھی، ان سب کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ ارادہ آپ نے کر لیا اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنا لیا تو ان تمام ذمہ داروں کی یہ ساری محنتیں، یہ بھاگ دوڑ، یہ کاوشیں، یہ قربانیاں، یہ ساری کی ساری بار آور ہو جائیں گی۔ اور اگر جیسے پہلے چلا ہوا آ رہا ہے اگر ویسے ہی چلا تو پھر میرے دوستو پھر معاملہ بننا اللہ کے پاس بہت مشکل ہے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں نے کچھ زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ میری وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ دنیا کے ہنسی منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں، گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں، تیری یادوں میں کھو جاؤں تو راستے مسکراتے ہیں، میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا